جو علماء کو ہم کورس کراتے ہیں، اب اس وقت بھی ہم تخصص فی الفقہ والعقائد لاہور کرا رہے ہیں علماء کو جو دور حدیث سے فارغ ہیں، تو ایک عوام کو کورس کراتے ہیں، چونکہ ایمان کا سبق تو سب کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ بگڑ گیا تو کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو 31 سیمینار ہم نے اللہ کے فضل سے ملک بھر میں، جس میں کراچی میں کیے، لاہور میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہ 32واں سیمینار ہم اسی سرزمین پہ کر رہے ہیں کہ جہاں کا یہ سارا فیض ہے، اور جنہوں نے ہمیں بریلی شریف کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سیمینار کا جو موضوع ہے وہ ہے تعظیم سادات۔ اس لیے میں آغاز میں اپنا بالکل تازہ کلام جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت میں نے لکھی، اس سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی، دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، ہو میری نسلوں کو حاصل ضیاء خاتون جنت کی۔ جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، ملے ان سب کو بھی شرم و حیا خاتون جنت کی، خدایا ہو میسر تا ابد حسن عقیدت سے، مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتون جنت کی، شہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، زمینوں آسماں آب و ہوا خاتون جنت کی، خدایا شکر ہے تیرا کروڑوں بار روزانہ، ملی آصف کو گھٹی میں وفا خاتون جنت کی۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، صرف قرابت کے رشتہ کی محبت چاہتا ہوں اور گہری محبت چاہتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم شعار اہل سنت اور اہل سنت کی پہچان ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کہتے ہیں کہ سنی ہونا اور محب اہل بیت ہونا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ کوئی کہے تم کون ہو، تم جب کہتے ہو میں سنی ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، اور جب تم یہ کہو میں محب اہل بیت ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں سنی ہوں، کیونکہ جو شرعی محبت اہل بیت ہے وہ سوائے اہل سنت کے کہیں نظر نہیں آتی۔ حالات حاضرہ میں ایک فتنہ جو آج سے شروع نہیں ہوا، کئی سال پہلے سے شروع ہوا، اب اس فتنے نے کئی بچے نکال لیے ہیں، اور محبت اہل بیت جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے اس سے ہٹ کر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک سیمپل پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا رد کرنا پڑتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ جب ہم رد کرتے ہیں تو پھر جوابی طور پر ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے۔ اب اس خطرناک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ان کو کھل کھیلنے دیں کہ جو چاہو کہو تو پھر آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر ان کو روکیں تو پھر توہین کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے شریعت سے اپنا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔
باقی اگر کوئی نام نہاد فتویٰ لگاتا ہے تو کروڑوں بار لگائے، ہمیں فتوے کا بھار نہیں، ہمیں قرآن و سنت کا وقار پیش نظر ہے۔ اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، چونکہ اس وقت کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا۔ مینار اونچا کتنا ہوتا ہے اور کنواں گہرا کتنا ہوتا ہے، ڈیفرنس اور فرق کتنا ہے۔ اور جب اس چیز پہ ضد کی جائے، نہیں کنواں نہیں یہ مینار ہے، اور مینار نہیں یہ کنواں ہے، مان جاؤ، تو پھر جو حق سمجھتا ہو وہ تو کنویں کو مینار نہیں کہہ سکتا اور مینار کو کنواں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی جتنا پیار کرے ایمان ہے، لیکن اس کے آگے ایک باؤنڈری ہے، اگر اس کو کراس کر دیا جائے تو وہ پیار نہیں رہتا، وہ کفر بن جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں علی 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 علی، کروڑ بار کہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن جب ایک بار بھی آپ کہیں علی اللہ معاذ اللہ، تو پھر جو مومن ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ پکڑے کہ علی اللہ نہیں، اللہ کے ایک عظیم بندے کا نام ہے۔ جھگڑا آج یہ چل رہا ہے، روافض ان کے ہاں جو محبت ہے شریعت میں، وہ محبت نہیں، وہ شریعت سے بغاوت ہے، اور وہ دن رات بیان کرتے ہیں۔ پھر ان سے ہمارے جاہل خطیب سنتے ہیں، جاہل نعت خان سنتے ہیں، اب جاہل کا کیا رونا، مناظر اسلام جیسے بھی سن کے پھسل جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر نہیں روکتے ہم، دنیا واہ واہ کرے گی، میں ہی وہ شیخ آصف جلالی ہوں داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر، جس کے بارے میں یہاں کے پیر صاحب نے جو ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف کے سابق حجت الاسلام، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اشرف آصف جلالی میرا فکری قائد ہے، میرا مرشد ہے۔ اس وقت میرا نسب بھی پاک تھا، میری نسبت بھی پاک تھی۔ یہ ابھی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے، اور کہا تھا کہ پنجابی میں کہ چھوڑتے اکلانے آدھا آئی پر پوری دنیا تو اگے لگ گیا ہے۔ آخر یہ سارے لوگ کس لیے خلاف ہوئے؟ انہوں نے کہا، لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں نا، یہ یہاں سے پڑھے ہو اور یہاں کے خلاف بولتے ہو، اور اب ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں دیہاتی بندوں کے لیے اتنا کہتا ہوں، پنجابی میں چلو سن لو۔ ایک بندے نے دھن نماز یاد کرائی، دھن نماز نہیں ہوندی کسی نے، اس بندے دھن پڑھائی، پھر طریقہ بھی دسیا، پھر نتائی، اور تسی او دے دستے تے نیت لئی، 1 سال 2 سال 4 سال 35 سال گزر گئے۔ محسن تے یقیناً وہ بندہ بڑا ہے جس دعان نمازی بنایا، لیکن 35 سالہ تو بعد اوہ بندہ جو دعان آکھے، کیونکہ تو تے بے نمازی ہیں، میں تے نماز پڑھائی آئی نا، تین تے پتہ ہی کوئی نہ، الف بے دا میں پڑھایا آئی، طریقہ تین میں دے سے آئی، لہذا ہن میری مانی، آج تو بعد لاندے منہ کر کے نہیں پڑھنی، چڑھ دے منہ کر کے پڑھنی ہے۔ آج تو بعد کپڑے پا کے نہیں، کپڑے لا کے پڑھ لیے۔ میں دسو کیا من جاؤ دے گل اس دی؟ تو بولو تو صحیح۔ اس سے بھی بڑا دھاندلا ہوا ہے آج، اور میں حافظ الحدیث کے جھنڈے کی بات بلا وجہ نہیں کرتا۔ 1 سال پہلے میں نے کہا تھا، آج دنیا کو واقعی میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا نظر آ رہا ہے۔
یقیناً جن سے ایک لفظ بھی پڑا ہو بندہ ان کا شکر گزار ہوتا